بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر تو ہم سنتے ہیں کہ صریحی طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور کنائی سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ طلاق کے صریح سے بائن بھی واقع ہو سکتی ہے اور کنائی سے رجعی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ بعض اوقات صریحی طلاق جو ہے وہ اس کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے، تو وہ صریحی طلاق جس میں شدت بہت زیادہ پائی جاتی ہو عام صریحی طلاق سے، اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی مکمل نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تجدیدی نکاح کے علاوہ رجوع جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اپنی بیوی سے کہ تمہیں پہاڑ جتنا طلاق ہے، اب اس نے اس میں شدت پیدا کر دیا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کہ طلاق رجعی میں شدت آپ پیدا کریں تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت میں اگر طلاق بائن یعنی کنائی طلاق کے الفاظ ایسے ہوں جو معاشرے میں عام ہو جائے، جس طرح طلاق کا لفظ ہے تو کوئی بھی جب بولے گا تو سب کو بغیر سوچے یہ بات فوراً ذہن میں آ جاتی ہے کہ بیوی کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، ایسے الفاظ معاشرے میں ہمارے جو پشتو بولنے والے علاقے ہیں وہاں یہ تین پتر جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں، تو تین پتر اتنے عام ہیں بعض علاقوں میں کہ اس سے اور کوئی مطلب ہی نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح میں نے تمہیں چھوڑ دیا، یہ اتنا عام ہے بعض علاقوں میں کہ اس سے دوسرا مطلب ہی نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے پھر طلاق بائن واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ الفاظ صریح کے حکم میں ہیں اور اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے، اگر ہم یوٹیوب وغیرہ پر مسئلہ دیکھ لیتے ہیں اور اس سے اپنے اوپر فتویٰ لگا لیتے ہیں، بیوی کو حلال حرام کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے لیے بہت مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور بہت بڑا گناہ ہمارے سر آ سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی مسئلہ ہو، آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ بھی سن لیا تو پھر آپ علماء سے، مفتیان کرام سے کنفرم کر لیں۔ معمولی باتوں پر ایک ایک لفظ کے ساتھ جو ہے وہ طلاق کا معنی اور اس کا جو زاویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، بائن سے رجعی بن جاتا ہے، رجعی سے بائن بن جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسی باتیں ہیں جو مشہور ہے کہ اس سے طلاق واقع ہوتی ہے، اس سے نہیں ہوتی اکثر، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس سے بندہ سوچتا ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور اس سے طلاق واقع اصل حقیقت میں ہوتی ہے۔ اسی لیے یوٹیوب وغیرہ پر جو ویڈیوز ہوتی ہیں آگاہی کے لیے ہوتی ہیں اور کہ لوگوں میں احساس ایک پیدا ہو جائے، کسی مسئلے کو لائٹ نہ لے لیں۔ باقی جو اپنا آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ ضرور جو ہے وہ علماء سے اور مفتیان کرام سے کنفرم کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں، ایک عورت جو ہے اس نے اپنے شوہر سے خلع لے لی عدالت کے ذریعے سے اور پھر دوسری جگہ جا کے نکاح کر لیا، 10 سال بعد اس شوہر کے ساتھ کچھ لڑائی وغیرہ ہو گئی تو اس نے پھر جو اپنے خلع کے 10 سال پہلے والے کاغذات تھے وہ مفتی صاحب کے پاس بھیج دیے اور مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ تو طلاق نہیں ہوئی ہے، عدالت کا خلع اکثر واقع نہیں ہوتا۔ 10 سال بعد اس نے پھر کہا کہ میرا تو مطلب طلاق واقع نہیں ہوئی تھی، اور واپس پہلے والے شوہر کے پاس چلی گئی۔ اب آپ سوچیں کہ 10 سال تک ایک غیر مرد کے ساتھ بندہ رہے تو کتنا گناہ انسان کے سر آ جاتا ہے، اور 10 سال کے بعد جب آپ نے دیکھا تو پہلے سے دل میں کھوٹ موجود تھی، علماء سے کنفرم کرنا چاہیے تھا۔ 10 سال بعد پھر علماء سے کنفرم کیا اور پھر اپنا فیصلہ غلط ثابت ہوا اور واپس اس مرد کے پاس، تو یہ 10 سال نعوذ باللہ جو زنا میں گزرے تو اس کا کیا ہوگا؟ اسی لیے مکمل تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔